أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أيها ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اللہ کے ولی جو لوگ ہوتے ہیں نہ ان سے کوئی خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ دولت کے وہ حریص ہوتے ہیں، کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں اثر ہوتا ہے، ان کے پیر میں اثر ہوتا ہے۔ اثر کا مطلب زبان میں تاثیر ایسی کہ بے جان مردہ پڑا ہو تو اس میں زندگی عطا کر دیتے ہیں، اگر کسی پتھر پہ چل دے تو پتھر موم ہو جاتا ہے، اور جو بے جان چیز ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن پاک میں فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تم آدمی کے درمیان میں کرو گے اور اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کے درمیان میں کروں گا۔ تو میرے پیارے عزیزو، اللہ کے ولی سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اسلام جو ہے ضعیف ہو چکا تھا، یعنی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک بزرگ پڑے تھے اور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ ایک بیمار آدمی جو اٹھ نہیں سکتا تھا، جو بیٹھ نہیں سکتا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، الغرض وہ انسان لاغیر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس بزرگ نے فرمایا کہ اے معین الدین تم ادھر آؤ۔ جب میرے سرکار غریب نواز قریب گئے تو اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، اور وہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سرکار غریب نواز نے اپنا دست کرم اس بوڑھے لاغیر کمزور کے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کے بعد جیسے ہی اس بیمار آدمی کا ہاتھ میرے سرکار غریب نواز کے ہاتھ سے لگا تو وہ جوان ہو کر کے کھڑا ہو گیا، ان کے پیروں میں طاقت آ گئی، ان کے چہرے میں نورانیت آ گئی،
ان کے جسم میں بولنے کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی. میرے سرکار غریب نواز نے اس کو کھڑا کر دیا اور چلنے لگے. پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. یہ انسان ابھی اٹھ نہیں سکتا تھا, یہ انسان بول نہیں سکتا تھا, یہ انسان دیکھ نہیں سکتا تھا. میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگا تو اس کے اندر میں طاقت اور قوت آ گئی, اس کے آنکھ میں بینائی آ گئی, اس کے زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی. یہ کیسے ہوا؟ غریب نواز بھی جب چلنے لگے تو وہ کمزور انسان آواز دیا, اے معین الدین داتا کدھر ہے؟ تو آ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ میں کون ہوں. کہا کہ آپ کون ہے؟ کہا کہ میں مذہب اسلام ہوں. معین الدین چشتی, مذہب اسلام تمہارے آنے سے پہلے اسلام بری ہو چکی تھی, ختم ہو چکا تھا, اسلام مٹ چکا تھا. میں کوئی بزرگ نہیں بلکہ میں دین اسلام ہوں. تیرے آنے سے مجھ میں بہار آ گئی ہے, تیرے آنے سے مجھ میں قوت آ گئی ہے, تیرے آنے سے ہندوستان میں ایک لمحے میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر میرے سرکار نے ایمان کی دولت عطا کی ہے. میرے بزرگوں, جو اللہ کے ولی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا ولی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو سمجھاؤں ایسے کہ دیکھیے, اگر آپ وسیلے کے بغیر, کوئی کہے گا کہ ہم وسیلہ چھوڑ کر اللہ کو پالیں گے, میں بغیر وسیلے کے اللہ کی بغیر رسی کو چھوڑ کر اللہ کو پالیں گے, یہ ناممکن ہے. لیکن تب تک اس چیز کو ممکن بنا سکتا ہے جب ایک بندہ جب اپنے ہاتھوں سے ایک چھت بناتا ہے, ایک چھت بناتا ہے. چھت بنانے سے پہلے اس نے پہلے سیڑھی کا بنیاد رکھتا ہے. چھت تو میں بنا لوں گا لیکن وہ چھت بیکار رہے گا اگر سیڑھی نہ رہے. چھت بیکار رہے گا اگر سیڑھی نہ رہے. تو اللہ نے اللہ تک جانے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کرام کو اللہ کی سیڑھی بنایا ہے. جو اللہ تک پہنچو گے تو پہلے اپنے پیر و مرشد کا دامن پکڑنا ہوگا. جب سید نور الحسین بخاری کا دامن پکڑو گے تو وہ تم کو لے جا کر کے معین الدین اجمیری کی دامن میں ڈال دیں گے. اور میرے سرکار معین الدین چشتی اجمیری کے دامن میں جب تم چلے جاؤ گے تو میرے سرکار غریب نواز بڑے پیر عبد القادر جیلانی کے دامن میں ڈال دیں گے. اور جب بڑے پیر عبد القادر جیلانی تک تم پہنچ جاؤ گے تو سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کو مولا علی کی دامن میں ڈال دیں گے. جب آپ مولا علی کے دامن تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دامن میں ڈال دیا جائے گا. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دامن تک تم پہنچ جاؤ گے, سیدنا عمر کے دامن میں ڈالا جائے گا, سیدنا عثمان غنی کے دامن میں ڈالا جائے گا. تو دوستو, جب سب حضرت ابوبکر کے دامن میں چلے جائیں گے تو تمام لوگوں کو لے کر کے ابوبکر صدیق محمد رسول اللہ کے دامن میں ڈال دیں گے. اور محمد رسول اللہ کے جب دامن میں تم پہنچ جاؤ گے تو محمد رسول اللہ تم کو جنت کے باغات میں ڈال دیں گے. میرے دوستو, بزرگوں, عزیز و نوجوان ساتھیوں, ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی محبت بیکار ہے, اللہ کے ولی سے دل لگانا بیکار ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلوان تھے, بہت بڑے طاقتور پہلوان تھے, جس کا مقابلہ پورے عراق میں کوئی کر نہیں پایا تھا, جس کو کوئی کبھی ہرا نہیں پایا تھا. سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک کشتی کا مقام لگا, ایک کشتی کا اکھاڑا لگا. اس اکھاڑے میں ایک کمزور سا آدمی, ایک پتلا آدمی, بال بکھرے ہوئے, کپڑا میلا جلا, ان کے سر پر بال بکھرے ہوئے, لباس پھٹا ہوا, جب اس میدان میں گیا اور جنید بغدادی سے کہنے لگا, اے جنید بغدادی, سنا ہے آپ اس کشتی پہ آ رہے ہیں اور آپ جس اکھاڑے میں آئے ہیں, سنا ہے اس اکھاڑے میں بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے, لیکن سن اے جنید بغدادی, آج تم کو پورے عراق میں تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا, لیکن آج میں تم کو چیلنج
बगदादी समझने लगे कि ये कोई पागल है, कोई दीवाना मालूम होता है, कोई मजनू मालूम होता है, कोई पागल मालूम होता है। सैयदना सरकार जुनैद बगदादी ने कहा कि आप चले जाइए। सैयदना जुनैद बगदादी से वो इंसान कहने लगा कि आप अपना कान मेरे करीब कीजिए। वो नौजवान जब हजरत जुनैद बगदादी कान को करीब करता है, कान को जब करीब किया तो सैयदना जुनैद बगदादी के कान में एक मसला पेश किया। ऐ जुनैद बगदादी, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो औलादे रसूल फातिमा का बेटा हूँ, फातिमा का जिगर हूँ। लेकिन सुनो, मैं औलादे अली हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में जब ये बात पहुंची, सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि ठीक है, सौदा मंजूर हो गया, मैं और तुम कुश्ती करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो वो कहते हैं सुन, ये तुझे क्या मिलेगा? तुझे यही मिलेगा कि कल क़यामत का दिन होगा और तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज पहनाकर मैं अपने नाना मुस्तफा से कहकर तुझे जन्नत दिला दूंगा। इतना कहना था हजरत जुनैद बगदादी। ख्याल रखिएगा, जो कभी बगदाद में हरा नहीं है, कभी किसी से हरा नहीं, आज वो एक सैयद से वादा कर लिया कि तुम मुझे जन्नत दिला सकते हो, नानाए मुस्तफा के हाथों मेरे सर पर दस्तार और पगड़ी रख सकते हो। कहा कि हाँ, मैं अपने तुम्हारे सर पर, मैं मेरे नाना के हाथों से तुम्हारे सर पर पगड़ी बंधवाऊंगा, तुम्हारे सर पर ताज रखवाऊंगा, तुम्हें मेरे नाना की शफाअत के जरिए तुझे जन्नत अता करूंगा। मेरे दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी कबूल कर लेते हैं। कबूल करने के बाद क्या होता है, गौर कीजिएगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दूसरे दिन अखाड़ा लगता है, वो सैयद जाते आ जाते हैं। और आने के बाद हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि अगर तुम मुझे आकर के पछाड़ दो तो आवाम समझेगी कि ये कोई नाइंसाफी हो रहा है, जुनैद कोई गेम खेल रहा है। लेकिन सुनो, तुम थोड़ी देर पैदलेबाजी करना, हम भी थोड़ी देर अखाड़े में पैदलेबाजी करेंगे, हम अपनी पैदले बदलते रहेंगे। मेरे दोस्तों, गौर करो, जब हजरत जुनैद बगदादी ने जब सैयदजादे का हाथ थामा तो दोस्तों हजरत जुनैद बगदादी के बदन में कांपना कपकटाहट शुरू हो गई। हजरत जुनैद बगदादी जमीन पर लेट जाते हैं। वो सैयदजादा, वो फातिमा का बेटा, वो अली का दुलारा, वो मुस्तफा का नवासा उस जुनैद बगदादी के सीने में बैठ जाता है। और दोस्तों, वो जो कैप्टन होता है वो नगाड़े बजा देता है। जुनैद बगदादी हार जाते हैं, जुनैद बगदादी हार जाते हैं। आवाम कहने लगती है ये जुनैद पागल हो गया है, जो जुनैद का मुकाबला पूरे बगदाद में नहीं कर सका, वो एक कमजोर इंसान से हार गया। जुनैद हार गया। जुनैद के तरफ लोग पत्थर फेंकने लगे, जुनैद के तरफ लोग घेरा फेंकने लगे, जुनैद के तरफ लोग इज्जत जिल्लत की नजरों से देखने लगे। तमाम भाग गए, तमाम पलट गए, तमाम चले गए। हजरत जुनैद बगदादी मायूस होकर के उसी जगह में पड़े रहे। कुछ देर के बाद जब जुनैद बगदादी की आंख खुली, घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद सैयदजादे से कहते हैं, सैयदजादे, तुमने जो मुझसे वादा किया है ना, वो कयामत के दिन में तुम आखिरत में पूरा होगा। तो वो जुनैद बगदादी कहा कि मैं कयामत के दिन, ऐ जुनैद, तुम्हारे सर पर मेरे नाना मुस्तफा के हाथों दस्तार रखा जाएगा। जुनैद कहने लगे, अब देर किस बात की, कौन जानता है कयामत कब आएगी। हजरत जुनैद बगदादी दिन गिनना शुरू कर दिए और अपने रब से कहने लगे कि हे मेरे परवरदिगार, बहुत जल्दी कयामत को कायम कर दे, आखिरत का मंजर लगा दे, ताकि जुनैद का दस्तार मेरे सर पर, ताकि जुनैद के सर पर मुस्तफा के हाथों से दस्तार बंधा चला जाए। इंतजार करने लगे। इतने में सोचते सोचते हजरत जुनैद सो जाते हैं, आंख लग जाती है। इतने में एक बादल आता है। एक बादल आया और आने के बाद कहा, ऐ जुनैद उठ, तुझे इनाम नहीं लेना है। जुनैद आंख खोलते हैं, देखते हैं नूरानी चेहरा वाला, देखते हैं वो शख्स चेहरा वाला, देखते हैं वो दुआ चेहरा वाला, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मुस्तफा जाने रहमत आ गए और आकर के कहने लगे, ऐ जुनैद, किस चीज का तू इंतजार कर रहा है? कहा कि मैं कयामत का इंतजार कर रहा हूँ। मुस्तफा के नवासे पर, मेरे बेटों पर कोई अगर 1 रुपया खर्च करता है, कोई अगर आखंडी खर्च करता है, तो मैं उसका बदला बहुत देर तक नहीं रखता, मैं उसका बदला कयामत तक नहीं रखता। बल्कि तूने मेरे औलाद से मोहब्बत किया है, मेरी औलाद से प्यार किया है, गरीब नवाज से प्यार किया है, गौसे आजम से प्यार किया है, सैयदना अबू बकर
کہا کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے عزت سید زادوں سے محبت کرنے سے عزت بڑھتی ہے، سید زادوں سے پیار کرنے سے اپنا عزت بڑھتا ہے، اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب اکھاڑے میں میدان سے ہار گئے تھے، جنید بغدادی جب ہار گئے تھے، لوگوں نے پتھر پھینکا، لوگوں نے دھول پھینکے، لوگوں نے گالیاں بکی۔ دوستو فجر کی نماز پڑھ کر جب سیدنا حضرت جنید بغدادی نے اپنے سر کو اٹھایا تو جو لوگ پتھر پھینک رہے تھے وہ لوگ حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں اپنا دستار رکھ رہے ہیں، اپنی پگڑی کو رکھ رہے ہیں۔ یہی ہے آل رسول کی محبت۔ تو میرے دوستو کہنے کا مطلب ہے آل رسول کی عظمت کو پہچانو، آل رسول کی وقار کو پہچانو، آل رسول کی محبت کو پہچانو۔ جو آل رسول دنیا میں اپنا جو ہے اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھتے ہیں، وہ دنیا ہی میں نبھا دیتی ہیں۔ جو سید زادے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، وہ پاورفل اولاد رسول علی کا بیٹا ہے، جس کے ہاتھ سے وہ پورا آنا ساگر کٹورے میں آتا ہے۔ سیدنا معین الدین چشتی کے قدموں میں لگے ہوئے جوتے کی وہ پاور ہے کہ کوئی بدبخت بےمان کتار جادو کے زور پر اگر آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو سنو، جو اولاد رسول کے قدموں میں لگ جاتا ہے تو اولاد رسول اس کو بھی کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ جب جوگی جیپال آسمان پر اڑا، بے جان کھڑا بے جان جوتا جو معین الدین چشتی کے قدموں میں لگا تھا، جان کہاں سے آ گئی؟ میرے خواجہ نے نگاہ نظر چپل پر رکھی، میرے آقا غریب نواز کی آنکھیں چپل پر پڑی اور کہا کہ تو کس کی صحبت میں رہ رہا ہے؟ تو اولاد رسول کے پیروں سے لگا ہے، دیکھ تو حق پر ہے، باطل آسمان پر اڑ رہا ہے، اسے لے کر کے آ۔ تو بے جان جوتا بے جان لکڑی اڑی اور جوگی جیپال کے سر پر برسنا برسی تو جوگی جیپال آ کر کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اے دوستو، جو آل رسول کے قدموں سے لگ جاتا ہے تو اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے غریب نواز کے جوتے سے کہ جوتا اگر غریب نواز کے پیر سے لگتا ہے تو اس کے اندر میں طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر میں اڑنے کی قوت آ جاتی ہے اور وہ بڑے بدماشوں کو راہ حق پر لا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کے قریب اولاد رسول سید پیر طریقت راہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا نور الحسین بخاری، سید صاحب سیف الحسن بخاری، سید صاحب سعد بابا بخاری، یہ آپ لوگوں کو قسمت سے اولاد رسول ملا ہے، اولاد رسول کا دامن قسمت سے ملا ہے۔ اگر میرا 20 منٹ تقریر کرنا اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو قسم خدا کی آپ اگر 1 روپیہ اولاد رسول کے راہ میں خرچہ کرو گے تو اللہ اپنے رسول محمد رسول اللہ کے نواسے کے صدقے میں عطا کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی طاقت نہیں آتی ہے۔ آپ دربار اجمیر نہیں دیکھتے ہیں کتنا بانج کا اولاد ملی، ڈیک کے اندر بچہ گیا، یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ علی کے اولاد میں اتنی پاور اور اتنی ہمت اور اتنی قوت ہوتی ہے، جو علی کے دامن میں وابستہ ہو جائے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں حکومت کسی اور کی نہیں چلے گی، بلکہ عورت ہے تو عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہوگی، مرد ہے تو مرد کے سردار سیدنا امام حسن اور حسین ہوں گے۔ اگر کوئی بزرگ ہے جو محبت رکھتا ہے تو دروازے پر کھڑے حضرت علی ہوں گے، جسے چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے، جسے چاہیں گے خارج کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، علی کے اولاد سے محبت